ہمارے ہاں کیا مسئلہ ہے پروفیسر صاحب؟ اتنا پیسہ، اتنا انفراسٹرکچر، ہر چیز ہے، کیوں پھر لوگ خوش نہیں ہوتے؟ آبادی آبادی یعنی ایک ٹیم 100 مریض دیکھ رہی ہوتی ہے یہاں پہ. جب میں میو اسپتال میں آیا نا تو ایک اسپیشل گیٹ بنایا گیا ڈاکٹروں کے انٹری کے لیے، کیونکہ جو سامنے فرنٹ گیٹ تھا اس سے ہم انٹر نہیں ہو سکتے تھے. رش اتنا ہوتا اتنا رش تھا اور اتنی کونیاں ماری جاتی تھی کہ ایک دفعہ تو میں گرنے والا ہو گیا. وہاں کے ڈاکٹرز اور یہاں کے ڈاکٹرز میں کیا فرق ہے؟ فرق کیا؟ فرق ایٹیچیوڈ کا ہے. ہمارے ہاں تو مریض آتا ہے، شوگر ہے جی، کیا لے رہے ہیں کوئی پتہ نہیں، کوئی پرچی ہے نہیں جی، دوائی ساتھ لے نہیں جی، نویں سروں کر لو نا جی ڈاکٹر صاحب. آئی مین بیفور آئی نو، مجھے پتا ہو کہ یہ پہلے کون سی دوا لے رہے ہیں، کس پہ کنٹرول نہیں ہے، مجھے کہاں سے شروع کرنا ہے. یہ بہت ضروری بات ہے. یہ چیزیں یہاں اپنی اس کو تو اپنے بیماری کو تو کوئی لفٹ کرانے کو تیار نہیں، نہ ہی ہمارے لیے بیماری کی کوئی بجٹ ہے. اصولی طور پہ تو یہ اسٹیٹ کی رسپانسبلٹی ہونی چاہیے. ہمارے ہاں کیا مسئلہ ہے پروفیسر صاحب؟ اتنا پیسہ، اتنا انفراسٹرکچر، ہر چیز ہے، کیوں پھر لوگ خوش نہیں ہوتے؟ آبادی. میں آپ کو پہلا تجربہ بتاتا ہوں. پہلے دن میں ہاسپٹل میں گیا نا، میں کاریڈار میں گیا نا، وہاں کوئی زیرو نہیں تھا، سردیاں تھیں. کس اسپتال میں آپ؟ میں نارتھرن جنرل ہاسپٹل شیفیلڈ کی بات کر رہا ہوں. وہاں پہ وہاں گیا نا، کوئی زیرو نہیں. میں باہر آ گیا. میں نے باہر بندے سے پوچھا کہ یہ کاریڈار ہسپتال میں ہی جاتا ہے؟ کہتا ابھی تو گئے تھے تم اندر. میں نے کہا پھر وہاں تو کچھ نہیں تھا. اس نے کہا نہیں، تم دائیں مڑو، آگے چلتے جاؤ، آگے وارڈ آ جائیں گے. تو میں سمجھا میں شاید قبرستان میں آ گیا، اتنی خاموشی تھی، سناٹا بالکل. آگے گیا تو وہ صفائی کرنے والے ان کے وہ چل رہے تھے. پھر آگے گیا تو وارڈ میں. تو آپ کو اس طرح کا اگر کوئی تھوڑا بہت نظر آتا ہے نا، اس وقت آتا ہے جب 1 بجے ڈاکٹروں سے کوئی موومنٹ ہو رہی ہوتی ہے یا کسی مریض کو لے جا رہے ہیں. وہ بھی لے جا ایسے رہے کہ وہ الیکٹرک کارٹس ہوتے ہیں جن پہ لے جا رہے ہوتے ہیں. کھانا بھی الیکٹرک کارٹس پہ آتا ہے، اور ہر بندے کا کھانا بائی نیم آتا ہے. اس سے وہ اپنی لسٹ دیکھتا ہے، وہ دوپہر تک بتاتا ہے میں نے کیا کھانا ہے. دوپہر کو رات کا کارڈ مل جاتا ہے وہ کیا کھانا ہے. اگر آپ حلال فوڈ چاہیے تو آپ کو حلال فوڈ ملے گا، یا وہ معذرت کر لیں گے کہ آپ کوئی اور ارینجمنٹ کر لیں، نہیں تو آپ کے لیے وہ ارینج کرنے کی کوشش کریں گے. تو اس حد تک وہاں معاملات چل رہا ہوتا ہے، اور ہر مریض کی اس طرح خدمت کرتے ہیں کہ لگتا ہے کہ یہ ان کا کوئی عزیز ہے. پروفیسر صاحب، آپ کا باہر بھی ایکسپیرینس رہا، پاکستان میں بھی آپ نے ماشاءاللہ بہت لمبا عرصہ کام کیا. میں 2 سوال پوچھوں گا. پہلے میں پوچھوں گا وہ جو ہم ڈاکٹرز ہیں، وہاں کے ڈاکٹرز اور یہاں کے ڈاکٹرز میں کیا فرق ہے؟ فرق کیا؟ فرق ایٹیچیوڈ کا ہے. وہ ایٹیچیوڈ وہی ہے جو ہمارے سارے معاشرے میں انڈفرنٹ ہے لوگ. یعنی آپ کسی دکان میں گھس جائیں نا تو اس کا کوئی جو بندہ ہے نا وہ آپ کی طرف آتا ہی نہیں کہ آپ کس کام سے آئے ہیں. لا تعلق سا بیٹھا رہے گا. جو باقی وہ آپس میں باتیں کرتے رہیں گے، آپ کے سامنے آپس میں باتیں کرتے رہیں گے. آپ کو چیز بھی بیچ رہے ہیں، آپس میں باتیں کر رہے ہیں. یہ کام وہاں نہیں ہو سکتا، نہیں ہوگا، کہیں پہ بھی نہیں ہوگا. انگلینڈ آپ کو پیسے دے گا. یہاں میں آیا نا تو سب سے پہلے جو نوٹ کیا نا، ایک تو میں جا رہا ہوں فٹ پاتھ پہ، اگلا جو بندہ آ رہا ہے نا، مجھے فٹ پاتھ سے اترنا پڑا، اس نے مجھے جگہ نہیں دی. اور آکسفورڈ اسٹریٹ پہ جہاں لاکھوں کا مجمع ہوتا ہے کوئی آپ سے کندھا نہیں ٹکرتا. ایک بات. دوسرا، میں گیا انارکلی میں کوئی چیز خریدی تو اس نے پیسے ایسے کر کے پھینکے میری طرف. وہاں لڑکی بھی ہوتی نا آپ کے ہاتھ میں پیسے دیتی ہے، 1 پاؤنڈ 50 پینس 5 پینس گن کے آپ کو دیتے. وہ اس طرح یہاں لا تلقی سے کرتے ہیں نا. آپ دکان میں گھس جائیں، بے شک ابھی بھی آپ جائیں، آپ کو کوئی پوچھنے نہیں آئے گا آپ کرنے کیا ہے، منہ دوسری طرف کر لیں، بات نہیں کرے گا. یعنی آپ سمجھتے ہیں کہ یہ رویہ ہمارے ڈاکٹروں میں بھی ہے؟ یہ ہمارے نیچے نہیں تھا. جب ہم ٹرین ہوئے نا، ہمارے جو ٹیچر تھے انہوں نے ہمیں تہذیب سکھائی، ہمارے گھر والوں نے تہذیب سکھائی. اس حد تک میں آپ کو اپنا بتاتا ہوں کہ ہمارے گھر میں یہ حکم تھا کہ کسی دوسرے کے گھر میں جائیں تو نمک مانگنا نہیں ہے، سامنے پڑا ہے تو ڈال لیں، مانگنا نہیں ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ سمجھیں کہ یہ کیا نخرے دکھا رہا ہے. اور ابھی تک میری یہی عادت ہے کہ سامنے پڑا ہوگا تو نمک ڈال دوں گا، ورنہ نہیں کروں گا. تو ایک تو ایٹیچیوڈ کا معاملہ ہے، اور ایٹیچیوڈ دونوں طرف سے ہے. وہاں ڈاکٹر کی یہاں بہت رسپیکٹ تھی. اب لوگ سمجھتے ہیں کہ ڈاکٹر پیسے لیتے ہیں تو اس کی رسپیکٹ نہیں کرنی. وہاں ڈاکٹر پیسے نہیں لیتا آپ سے کیونکہ اس کو تنخواہ اتنی ملتی ہے. لیکن وہ میں نے میکسیمم وہاں 9 پیشنٹ دیکھے ہیں ایک آؤٹ ڈور میں، سرکاری بھی 4 گھنٹے میں. جی سرکاری اسپتال کی بات کر رہا ہوں، سرکاری اسپتال کی بات کر رہا ہوں. اور وہ باقاعدہ ان کی فائلیں اور ہر چیز پہلے ہوتی ہے. اب 9 مریض کہاں دیکھنا اور 90 کہاں دیکھنا.
یہاں پہ آپ اندازاً آپ نے جب آپ سرکاری ہسپتال میں تھے کتنے دیکھتے ہیں ایک دن میں؟ 30-40. وہ ساری ہماری ٹیم اس سے بھی زیادہ دیکھ رہی ہوتی ہے. یعنی ایک ٹیم 100 مریض دیکھ رہی ہوتی ہے یہاں پہ. اور اتنی افراتفری ہوتی ہے. جیسے میں نے بتایا وہاں تو اسپتال میں جب میں میو اسپتال میں آیا نا تو ایک اسپیشل گیٹ بنایا گیا ڈاکٹروں کے انٹری کے لیے, کیونکہ جو سامنے فرنٹ گیٹ تھا اس سے ہم انٹر نہیں ہو سکتے تھے. رش اتنا ہوتا تھا, اتنا رش تھا اور اتنی کونیاں ماری جاتی تھیں کہ ایک دفعہ تو میں گرنے والا ہو گیا. پھر ہمیں ایم ایس صاحب نے پیچھے ایک سرجیکل وارڈ سے راستہ دیا جس سے ہم انٹر ہوتے تھے. اور یہی حال اب جناح ہاسپٹل کا ہو گیا کہ اب کاریڈور میں اپنے آؤٹ ڈور کے کمرے تک پہنچنے کے لیے مجھے ایفرٹ کرنی پڑتی تھی کہ میں پہنچوں کیسے. یہ تو آپ نے ڈاکٹرز کا بتایا, مریضوں میں کیا فرق ہے وہاں اور یہاں؟ وہاں کا مریض جو ہے نا بڑا انٹیلیجنٹ ہے. انٹیلیجنٹ یہ بھی ہیں لیکن شاید ٹرین نہیں. مطلب میرے پاس جہاں مریض آتا ہے نا تو کہتا ہے کبھی کبھی اکثر درد ہوتا ہے. یہ انگریز کبھی نہیں کہے گا. وہ پن پوائنٹ کرے گا مجھے کہاں درد ہوتا ہے, کیسے ہوتا ہے, کب سے ہے, پورا وہ اچھی ہسٹری دینے والا ہے. ہماری ہسٹری نہیں دینے والا. یہاں پہ آج ہی کل ہی مریض آیا تو ہسٹری دینے والی اس کی مسز تھی, وہ خود بتانے میں راضی نہیں تھا. اس طرح خواتین آتی ہیں تو بندہ ان کی ہسٹری دیتا ہے, وہ اپنی بتاتی نہیں بات. تو جب تک آپ مریض سے نہیں پوچھیں گے تو وہ نہیں ہوگا. دوسرا ہمارے ہاں ایک مسٹرسٹ پیدا ہو گیا. وہ مسٹرسٹ کیوں ہوا؟ اس لیے ہوا ہے کہ وہ کہتے ہیں ڈاکٹر ٹائم نہیں دیتا. آپ 9 مریض مجھے یہاں پہ دکھائیں, میں ٹائم دوں گا آپ کو. وہاں ہم 2 میرے ہاؤس آفیسر تھے, ان کو 2.5 لاکھ تنخواہ ملتی تھی. یہاں اس زمانے میں؟ جی اس زمانے, وہاں کی بات 1990 میں. جی وہاں کی بات کر رہا ہوں. مجھے خود میری جو تنخواہ تھی وہ 2500 پاؤنڈ تھی, جس میں سے 500 پاؤنڈ ٹیکس جاتا تھا مہینے کا. اور یہ پاکستانی کتنی بنتی تھی اندازاً؟ اس وقت 50 روپے کا پاؤنڈ تھا. اس وقت 50 روپے کا پاؤنڈ تھا. اب تو 300 کو ٹچ کر گیا تھا, 300 سے بھی زیادہ ہو گیا شاید. یہ تقریباً 6 لاکھ کے قریب. جی تقریباً مطلب اس میں آپ گاڑی خریدنا چاہیں, جہاز خریدنا چاہیں, آپ بکنگ کرا لیں. ان کو پتہ ہے آپ جاب پہ ہیں, آپ سارا کام کر سکتے ہیں. تو دوسرا تو یہ وہ وہاں مسٹرس کا عالم یہ نہیں ہے کم از کم. یہاں جس کو جو کہتے ہیں نا, یہاں کسی کو کہنا بیڈ نہیں ہے تو وہ جا کے اگر جاتی مار آئے گا کہ کہیں بیڈ پہ ڈاکٹر نے خود تو نہیں سونا. حالانکہ بیڈ مریضوں کے لیے ہے نا. اب مسئلہ یہ ہے نا کہ وہاں یہ نہیں ہوتا کہ ایک بیڈ پہ 2 لٹائے جائے. وہ اگلے ہاسپٹل میں بھیج دیں گے, اس سے اگلے میں بھیج دیں گے, وہ کسی اور ڈسٹرکٹ ہاسپٹل میں بھیج دیں گے, ایمبولینس لے جائے گی. وہ اینڈ پہ سال پہ کریں گے اس ہاسپٹل کو. یہاں اگر بیڈ نہیں ہے تو آپ کا سر پھاڑ دیں گے. ظاہر ہے ہماری بیڈ آبادی. دینا ڈاکٹر کی ذمہ داری نہیں, ہاسپٹل انتظامیہ کی ذمہ داری ہے. وہاں ہاسپٹل انتظامیہ ڈاکٹروں سے علیحدہ ہے. ایک یہ بھی بڑا فرق ہے. وہاں پہ جو انتظامی امور ہے وہ نان ڈاکٹرس ہیں. وہ کمیٹی میں ضرور شامل ہیں, سینئر پروفیسرز جو ہیں اس میں انتظامی امور میں, لیکن جو نرس نہیں آئی فلاں نہیں ہے وہ ڈاکٹر کی ذمہ داری نہیں ہے. یعنی اس حد تک کہ میں صبح 9 بجے ان کو پیغام دے دوں نا کہ میری طبیعت خراب ہے, میں نہیں آ رہا, تو وہ 9 بجے بھی ڈاکٹر کا انتظام کریں گے. کیونکہ ایک ڈاکٹر کے نہ ہونے کا مطلب ہے کہ کام نہیں چل سکتا. تو اس کے لیے ان کو لوکم ارینج کرنا, جس کے لیے وہ 3 گنا قیمت دینے کو بھی تیار ہے. اس لیول کے ڈاکٹر وہ لائیں گے, وہ کرے گا, وہ ہوگا. بہت اکا دکا ہوگا کہ 1-2 گھنٹے کے لیے, 1 دن کے لیے تو ایسا ہو جائے, لیکن اس کی رسپانسبلٹی دوسرا بندہ لے گا. یعنی اس سے سینئر جونیئر کی لے گا یا جونیئر سینئر کی لے لے گا. یعنی سینئر اسٹار ہے تو وہ کنسلٹنٹ کی رسپانسبلٹی لے لے گا. اور پھر آپ نے ایک ٹیسٹ لکھ دے دیا, وہ ہوگا, وہ آ جائے گا. ایک اسٹریم لائن ہے, سارا پروسیس اسٹریم لائن ہے. یعنی بہت اگر آپ کو فون آ جائے گا لیب سے کہ اس کا پی ٹی بہت پرلانگڈ ہے, اس کا گردے خراب ہے, اس کا فلاں, اس کا فوراً کچھ کر لیں. یہ مریض گھر چلا گیا تو اس کے جی پی کو فون کرے, اس کو بتائے کیا ہوا. تو ایک پوری ہسٹری بھی ساتھ ساتھ چلتی ہے اور پوری فائل آتی ہے مریض کی. مریض ایک پرچی لے کے نہیں آ جاتا. ہمارے ہاں تو مریض آتا ہے, میرے پاس ایک آیا جی چیچا وطنی سے مریض دکھانے آیا, شوگر ہے جی, کیا لے رہے ہیں, کوئی پتہ نہیں, کوئی پرچی ہے, نہیں جی, دوائی ساتھ لے, نہیں جی, نویں سرو کر لو نا جی ڈاکٹر صاحب. آئی مین بیفور آئی نو, مجھے پتا ہو کہ یہ پہلے کون سی دوا لے رہے ہیں, کس پہ کنٹرول نہیں ہے, مجھے کہاں سے شروع کرنا ہے. یہ بہت ضروری بات ہے. یہ چیزیں یہاں اپنی اس کو تو اپنے بیماری کو تو کوئی لفٹ کرانے کو تیار نہیں, نہ ہی ہمارے لیے بیماری کی کوئی بجٹ ہے. اصولی طور پہ تو یہ اسٹیٹ کی رسپانسبلٹی ہونی چاہیے. لیکن اس کا میں قائل ہوں, اس کا میں قائل ہوں. لیکن تاکہ یہ جو جھگڑا ہے نا مریض کا کہ ڈاکٹر نے مجھ سے فیس لے لی, ڈاکٹر نے مجھ سے ٹیسٹ کروا لیے, ڈاکٹر نے مجھ سے 2 ٹیسٹ زیادہ کروا لیے, ٹیسٹ نارمل آنا تھا تو کرایا کیوں تھا.
یہ ڈاکٹر کے فرشتوں کو بھی خبر نہیں کہ میں سی ٹی اسکین کراؤں گا تو اس میں کیا آئے گا. اس کی سسپیشن ضرور ہوتی ہے، لیکن بعض اوقات بہت سیریس بیماری کو رول آؤٹ کرنے کے لیے بھی ہمیں کرانا ہوتا ہے. اس لیے نہیں کہ ہم بیماری سوچ رہے ہوتے، اس لیے ہم سوچ رہے ہوتے ہیں کہ ہم کوئی چیز مس نہ کریں، کوئی دوسری چیز نہ ہو. کیونکہ کل کو رسولی آپ نے مس کر دی برین میں اور آپ نے سی ٹی اسکین پہلے نہیں کیا تو 8,000 سی ٹی اسکین کے بدلے آپ نے ایک ٹیومر یا ایک زندگی کو داؤ پہ لگا دیا. یہ عوام الناس یہ سمجھنے سے قاصر ہے کہ یہ کیوں کراتے ہیں. تو نبض سے تو ابھی ہمیں بھی پتہ چلتا ہے، بہت صحیح. ریگولر ہارٹ ہے تو مجھے بھی پتہ چل جائے گا، بی پی کم ہے تو مجھے بھی پتہ چل جائے گا، بخار ہے تو مجھے بھی پتہ چل جائے گا. تو ہم نبض دیکھتے ہیں، ایسی بات نہیں کہ ہم نبض نہیں دیکھتے، اور ہمیں نبض سے بہت ساری چیزیں پتہ چلتی ہیں. لیکن ٹیسٹ ضروری ہو جاتے ہیں. اسی طرح ہاتھ کی علامات ہیں، مطلب میں ہاتھ دیکھ کے لوگوں کو بتا سکتا ہوں کہ اس کو لیور ڈیزیز ہے کہ نہیں، اس کو میں ناخن دیکھ کے بتا سکتا ہوں کہ گردوں کی ڈیزیز ہے کہ نہیں.